اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اچھا جی، آج جو ہے نا قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اگلا بیان کہ وعدے کی پابندی۔ یہ ہے تیسرا سپارہ 15واں رکوع کہ جو بندہ وعدہ کرے وہ وعدہ خلافی نہ کرے، وعدے کی پابندی کرے، اور یہ پرہیزگاری کے کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے الفاظ ہیں لا دینہ لمن لا عہد لہ، کہ جو بندہ عہد پورا نہیں کرتا تو اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے کام ہیں سارے کے سارے اس میں وعدے کی پابندی کا بہت بڑا دخل ہے۔ کسی جگہ پہ اکٹھے ہونا، دیے ہوئے ٹائم کے مطابق وعدے کے مطابق پہنچنا، کاروبار کے لیے اکٹھے ہونا یا کسی فیصلے کے لیے اکٹھے ہونا، جدھر بھی انسانوں کی جائنٹ پلاننگ آتی ہے، اکٹھی منصوبہ بندی، کسی جگہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ یا کوئی بڑا کام جدھر انسان مل کے کرتے ہیں، تو یہ سارا ایک وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق ملیں گے، فلان جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، تو پھر ہی وہ کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے بے شک یہ کسی دو لوگوں کے درمیان وعدہ ہو یا دو سے زیادہ کے درمیان میں ہو، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ وعدے کی خلافی نہ کریں اور وہ وعدہ اپنا پورا کریں۔ اگر کام کوئی ایسا غلط کام ہو اور بعد میں انسان کو خیال آئے کہ اوہو یہ جو ہے نا یہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس سے بندہ وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے۔ کیسے کہ کہا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو، برائی اور غلط کاموں کے لیے آپس میں تعاون نہ کرو۔ تو اگر کوئی کسی نے یہ وعدہ کیا ہو کہ میں چوری کرنے چلیں گے، بعد میں اس کو احساس ہو جائے کہ یہ غلط کام ہے، تو وہ اس سے باز آ جائے، تو یہ کوئی قرآن مجید کے خلاف نہیں، دین کے خلاف نہیں۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔